بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی انفورڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ سمندر کی نہلاٹ میں جب سورج کی کرنیں لہروں پر چمکتی ہیں تب اچانک ایک دلکش سایہ پانی کو چیرتا ہوا سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، یہ ڈولفن ہے۔ فطرت کی ایک ایسی شاعری جو نہ کہی گئی اور نہ کبھی لکھی گئی، بس دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کی ہر چھلانگ، ہر آواز، ہر حرکت گویا سمندر کی زبان بولتی ہے۔ انسان اگرچہ زمین کا فرمانروا ہے، مگر پانی کی دنیا کی یہ ملکہ اپنی ذہانت، مہربانی، حسن سے ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ فطرت میں ہر جاندار ایک مکمل کائنات ہے۔ ڈولفن سمندر کی ذہین دلکش مخلوق ہے۔ ڈولفن نہ صرف ایک دلکش سمندری مخلوق ہے، بلکہ اپنی ذہانت، دوستانہ رویے اور حیرت انگیز صلاحیتوں کی وجہ سے انسانوں کی محبوب ترین آبی مخلوق بن چکی ہے۔ یہ مچھلی کی طرح دکھائی دیتی ہے، مگر درحقیقت ایک میرین میمل ہے، یعنی سمندری دودھ پلانے والا جانور ہے۔ اگر اس کے ارتقاء کی بات کریں، ڈولفن کی موجودہ شکل تقریباً 5 کروڑ سال پرانے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کا تعلق سیٹاسیا نامی حیاتیاتی گروہ سے ہے۔ ڈولفن ممالیہ جانور ہیں، زمینی جانور سے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ سال پہلے ان کے جزاد خشکی پر رہتے تھے، لیکن چھوٹی مچھلیوں کی خاطر پانی کے قریب رہنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسم آبی زندگی کے لیے ڈھل گئے۔ لمبی ناک بنی، پچھلے پیروں کی جگہ دم آئی اور سامنے کے پیر فنز میں بدل گئے، اور سانس لینے کے لیے سر کے اوپر سپرفلائی نتھریں بن گئے۔ ان کا بڑا دماغ شکاریوں سے بچنے، پیچیدہ سماجی تعلقات بنانے اور شکار کرنے کی صلاحیتوں کے لیے ارتقاء پذیر ہوا۔ ان کی اگر تاریخ کی بات کریں، ڈولفن کروڑوں سال پہلے سمندروں میں موجود ہیں۔ جدید شکلیں تقریباً 1 کروڑ سال پہلے نمودار ہوئی ہیں۔ ثانی تاریخ میں مختلف ثقافتوں نے انہیں خوش قسمتی، نجات دہندہ اور دوستانہ روحوں کی علامت سمجھا ہے۔ مچھیرے ڈولفن کبھی کبھار اشتراک سے اکٹھے شکار کرتے ہیں، جہاں انہیں ڈولفن مچھلیوں کو جالوں کی طرف دھکیلتی ہیں۔ بدقسمتی سے جدید دور میں غیر ارادی جال میں سمندری آلودگی، شپنگ ٹریفک میں پھنسنا اور شکار ہونا کی وجہ سے ان کے بڑے خطرات ہیں۔ موجودہ رہائشی علاقوں کی بات کریں، ڈولفن دنیا کے تقریباً تمام سمندروں، کچھ بڑے بڑے دریاؤں میں پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ اوقیانوس، اٹلانٹک، بحیرہ الکاہل، بحیرہ ہند، بحیرہ احمر، خلیج میکسیکو میں سمیت کئی خطے میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ اقسام ساحلی پانیوں کو ترجیح دیتی ہیں، جبکہ کچھ کھلے سمندر میں رہتی ہیں۔ دریائے ڈولفن گنگا انڈیا، بنگلہ دیش میں اور دریائے سندھ پاکستان میں، ایمیزون جنوبی امریکہ، ینگسی چین میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے اب معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اگر ہم ان کی اہم اقسام کی بات کریں، تقریباً دنیا میں 40 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں چند مشہور ہیں۔ بوتل ناک ڈولفن سب سے زیادہ معروف سمندری پارکوں میں عام ہے اور بہت ذہین ہے۔ عام ڈولفن بحیرہ اوقیانوس اور بحر الکاہل میں اس کی پیٹھ پر پٹیوں کی نشان ہوتے ہیں۔ سپوٹڈ ڈولفن گرم پانیوں میں عمر کے ساتھ دبے نظر آتے ہیں۔ رستو ڈولفن چھوٹی، بہت تیز رفتار، واضح اور مسکراہٹ کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ کلر ویل دراصل ڈولفن خاندان کی سب سے بڑی قسم ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے۔ دریائی ڈولفن مثل گنگا، دریائے سندھ اور ایمیزون میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹی آنکھیں یا نبینا، لمبی ناک، یہ تازہ پانی میں رہتی ہیں۔ خوراک اور کی بات کریں تو یہ کارنیورز ہیں، گوشت خور یعنی گوشت خور ہیں۔ ان کا بنیادی شکار مچھلیاں اور آکٹوپس ہوتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے وہ اجتماعی حکمت عملی یعنی گروپ بن کر شکار کرتی ہیں اور صوتی اور مکان کا استعمال کرتی ہیں۔ معلوماتی آواز کی لہریں پھیلا کر شکار کا پتہ لگاتی ہیں۔ کلر ویل بڑے شکار جیسے سیل، دوسرے ویل اور پینگوئن تک کھا جاتی ہیں۔ اگر ان کی موسیقی کی بات کریں تو یہ تھیا کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دماغ کے جینز کی بات کریں، ان کے جین میں ایسے جین پائے جاتے ہیں جو اعصابی نشوونما، سینے کی چربی کے تہ بنانے اور دباؤ برداشت کرنے میں مدد دیتے ہیں،
جو گہرے سمندر میں غوطہ خوری کے لیے ضروری ہیں۔ نیاتی مماثلت کی بات کریں، انسانی دماغ سے متعلقہ کچھ جینز جیسے دماغ کے سائز اور ساخت کے متعلق ڈالفن میں بھی پائے جاتے ہیں، جو ان کی اعلیٰ ذہانت کی وضاحت کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دریائی ڈولفن کا ارتقاء یہ لاکھوں سال پہلے سمندر سے دریاؤں میں داخل ہوئی، ان کے جینز نے کم روشنی اندھیرے میں زندہ رہنے کے لیے جذب کیا، جس سے آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور یہ نابینا ہو گئیں۔ ان کے دلچسپ حقائق کی بات کریں، نیند کی اگر بات کرتے ہیں، ڈولفن ایک وقت میں دماغ کا صرف ایک آدھے حصے کو چلاتی ہیں، دوسرا آدھا حصہ جاگتا رہتا ہے تاکہ سانس لینے کے لیے سطح پر آ سکے اور خطرات پر نظر رکھ سکے۔ ناموں کی پکار کی اگر بات کریں، ہر ڈولفن کا ایک منفرد سیٹی ہوتا ہے جسے وہ اپنے سائنیچر وسل جیسے اشارہ شناخت کے لیے استعمال کرتی ہیں، گویا اپنا نام رکھتی ہیں۔ زبان اور ابلاغ کی اگر بات کریں، وہ سیٹیاں کلک جسمانی حرکات استعمال کرتی ہیں جو ممکنہ طور پر ایک قسم کی زبان ہوتی ہے۔ مدر اور فطر کی اگر بات کریں، ڈولفن اکثر ڈوبتے ہوئے انسانوں یا زخمی جانوروں کو مددگار کرتی ہیں اور انہیں سطح پر لے آتی ہیں۔ سالانہ بچوں کی تعداد کی بات کریں، ڈولفن ہر سال بچے نہیں دیتی۔ مادہ ڈولفن عام طور پر ہر سال ہر 2 سے 6 سال میں صرف ایک بار حاملہ ہوتی ہے۔ یہ ان کی قسم اور صحت پر منحصر ہوتا ہے۔ حمل کی مدت کی بات کریں، تقریباً 12 ماہ ہوتی ہے۔ بوتل ناک ڈولفن کی حمل کی مدت 12 مہینے، کچھ دیگر اقسام 17 مہینے تک کی ہو سکتی ہیں۔ ہر حمل میں زیادہ تر صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، جڑواں بچے بہت نایاب ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک مادہ ڈولفن اوسطاً 1 سال میں 1 سے بھی کم بچہ پیدا کرتی ہے۔ بچوں کی پرورش کیسے کرتی ہیں، اس پر اگر بات کریں تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ مادہ ڈولفن اپنے بچے کو گاڑھا چکنائی سے بھرپور دودھ پلاتی ہے۔ بچہ ماں کے جسم کے نیچے موجود سلٹس دراڑوں سے دودھ پیتا ہے۔ ماں پٹھوں کو سکیڑ کر دودھ نکالتی ہے۔ طویل عرصہ بچہ 1 سے 2 سال تک اس سے بھی زیادہ عرصہ تک دودھ پیتا رہتا ہے، حالانکہ 6 ماہ کے بعد وہ ٹھوس غذا چھوٹی مچھلیاں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ قریبی نگرانی کی بات کریں تو مادہ بچے کو ہمیشہ قریب رکھتی ہے، خاص طور پر پیدائش کے پہلے چند ہفتوں میں بچہ ماں کے پانی کے دباؤ سے بننے والے سلپ اسٹریم میں تیرتا ہے، جس سے تیرنا آسان ہوتا ہے۔ سکھانے کی اگر بات کریں، ماں بچے کو شکار کرنا، خطرات سے بچنا، سماجی رویے، ابلاغ کے طریقے سکھاتی ہے۔ یہ عمل کئی سال تک جاری رہتا ہے۔ بچہ 3 سے 6 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ نسلی پوڑ کی بات کریں، کئی اقسام کی مادہ ڈولفن ان کے بچے گروپ نسلی پوڑ میں رہتے ہیں۔ یہ دوسری مادائیں بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کرتی ہیں اور شکاریوں کے خلاف اجتماعی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ساتھ تیرتی ہیں، ماں بچے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ تیرنا، شکار سیکھنا، آواز کی پہچان، سب کچھ ماں کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ سماجی تربیت کی بات کریں، بچے کو گروپ میں رہنا، خطرات سے بچنا، شکار کرنا اور بات چیت کرنا ماں سکھاتی ہے۔ دوسرے جانوروں سے اگر بچاؤ کی بات کریں، ڈولفن کے قدرتی دشمنوں میں شارکس، کلر ویل اور کئی دوسرے جانور ہیں۔ بعض اوقات انسان بھی ماہی گیر آلودگی کی اس کے لیے موت کا باعث بنتے ہیں۔ ڈولفن کئی طریقوں سے اپنے بچوں کو دشمن سے بچاتی ہے، خاص طور پر گروپ سیکورٹی کی شکل میں یہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کسی دشمن کا حملہ ہو، سارے گروپ بچے اور ماں اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ڈولفن کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، جو اکثر دشمن سے بچنے میں اس کو مدد دیتی ہے۔ اس کا ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ لوکیشن کے سے اپنے خطرے کا نشر پتہ لگا لیتی ہے۔ مخصوص پوزیشن ماں اکثر بچے کو اپنے اوپر اور پوڑ کے درمیان اپنی پیٹھ کے اوپر رکھتی ہے تاکہ وہ زیادہ محفوظ رہ سکیں۔ یہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں۔ ڈولفن بہت ذہین اور خطرے کی نشاندہی کرنے اور پیچیدہ حکمت عملیوں سے بچنے کے لیے صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر بات کریں نسل میں اضافہ کمی کی تو بدقسمتی سے ڈولفن کی بہت سی اقسام مزید طور پر تشویشناک کی طرح حد تک ان میں کمی ہو رہی ہے۔ کچھ اقسام مستحکم ہیں۔ کچھ وسیع پیمانے پر پائی جانے والی سمندری اقسام جیسے عام بوتل ناک ڈولفن کی بازی کچھ علاقوں میں مستحکم یا بزرگ بڑھ رہی ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں کم ہو رہی ہے۔
اس کی بہت سی اقسام خطرے میں ہیں، جیسے خاص طور پر ڈرائی ڈولفن، جیسے دریائے سندھ کی ڈولفن، گنگا ڈولفن، ایمرلڈ ڈولفن، اور کچھ ساحلی اقسام خطرے سے دوچار ہیں۔ ان کی آبادی تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ ان کی اگر وجوہات کی بات کریں، سمندر میں آلودگی بڑھ رہی ہے، ماہی گیروں کے جالوں میں پھنسنا، پلاسٹک کی زیادتی ہونا، نائز پولوشن اس کا باعث بن رہے ہیں، اور بعض اس کا شکار کرتے ہیں۔ ان کی رہائش گاہوں کی تباہی بھی اس کا وجہ بن رہی ہے۔ اس کی مثال دریائے سندھ بلائنڈ ڈولفن ماضی میں ناپید ہونے کے قریب تھی، مگر حالیہ فاسدی اقدام سے اس کی تعداد کچھ بہتر ہوئی ہے۔ آلودگی، ڈیم آلودگی، شپنگ، آواز کی آلودگی، سونار شپنگ، آرگینک شکار، موسمیاتی تبدیلیاں اس کی آبادی پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ہم اس کی نسل بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ جانتے ہیں، ڈولفن بہت کم بچے دیتی ہے، اور ماں اپنے بچے کی لمبے عرصے تک شدید محنت سے پرورش کرتی ہے، لیکن کچھ اقسام کی آبادی کم ہے، لیکن بہت سی اقسام شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ مچھلی پکڑنے کے لیے محفوظ طریقے سے اپنائے جائیں۔ ڈولفن شہر ٹونا مچھلی خریدیں، جس میں ڈولفن کو بچانے کے لیے خاص اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مچھلی پکڑنے والے جالوں کے استعمال پر پابندی یا سختی سے نفاذ کی حمایت کریں، جن میں ڈولفن پھنس سکتی ہیں۔ پلاسٹک آلودگی کم کریں، پلاسٹک کا استعمال ہم کم کریں، ری سائیکلنگ کریں، اور سمندر میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں۔ کیمیکل اور سیوریج کے پانی کو سمندر میں جانے سے روکا جائے۔ آواز کی آلودگی کو کم کیا جائے، بحری جہازوں کے راستے ڈولفن کے راستے سے ہٹانے اور فوجی سونار کے استعمال پر پابندیوں کی حمایت کی جائے۔ ان کی رہائش گاہوں کا تحفظ کیا جائے۔ ساحلی ترقی، ڈیموں کے منصوبے اور راستے بدلنے والے دریاؤں پر نظر رکھیں جو ڈولفن رہائش گاہوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جنگلات اور سمندری گھاس کے میدان کے تحفظ کی حمایت کریں۔ ذمہ دارانہ سیاست کو فروغ دیا جائے۔ ڈولفن دیکھنے والے ٹورز آپریٹرز کی انتخاب کریں جو فاصلہ برقرار رکھنے، پریشان نہ کرنے اور ماحول دوست طریقے اپنائے جائیں۔ ایسے اصولوں پر عمل کریں جیسے ان کا ماحول دوست بڑھ سکے۔ ڈولفن کو کھانا کھلانے یا ان کے ساتھ تیرنے سے گریز کیا جائے۔ تعلیم اور آگاہی کو بڑھایا جائے۔ دوسرے لوگوں کو اس معاملے میں تربیتی کورس دیے جائیں۔ قابل اعتماد تنظیموں کی حمایت کریں، جیسے سمندری تحفظ پر کام کرنے والی تنظیمیں، ویل اینڈ ڈولفن کنزرویشن، WWF کو عطیہ دیں اور رضا کرنا خدمات انجام دیں۔ پالیسی میں تبدیلیوں کی وکالت کریں، حکومتوں سے مطالبہ کریں تو ڈولفن کے تحفظ کے لیے مضبوط قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کریں۔ آگاہی پھیلائیں اور مضبوط پالیسیوں کی حمایت کریں۔ اسکولوں، کالجوں، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ڈولفن کی اہمیت اور خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ ڈولفن صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ احساس ہے، ایک مسکراہٹ ہے جو سمندر کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ جب انسان اپنی ترقی کے نشے میں فطرت کو ڈھونڈتا ہے، تب یہی معصوم مخلوق اپنے وجود کے تحفظ کے لیے ہمارے توجہ کی طلبگار ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس کے خاموش پیغام کو نہ سمجھا تو آنے والی نسلیں صرف تصویروں میں ڈولفن کی کہانیاں پڑھیں گی۔ نیلی پری کی حفاظت کا عہد کریں تاکہ سمندر اور مسکراتا رہے۔ زندگی کی یہ ہنستی ہوئی بولتی تصویر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ ڈولفن ایک صرف جانور نہیں بلکہ ایک مکمل نظام فطرت کی نمائندہ ہے۔ اس کی ذہانت، احساس، خوبصورتی انسان کو حیران کرتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس نیا مخلوق کو مستقبل میں بھی زندہ دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم خود اپنی روش بدلیں، سمندر کا خیال رکھیں اور قدرت کے قانون کا احترام کریں۔